چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ۔ حضرت فاطمہ کا آخری دن کیسا تھا؟ وہ حضرت فاطمہ فجر کی نماز پڑھ رہی ہے۔ میرے پیارو ذرا غور سے سنیے، اللہ کا رسول کا وصال ہو گیا، 6 مہینہ بھی نہیں گزرا۔ حضرت فاطمہ فجر کی نماز پڑھ رہی ہے اور فجر کی نماز کے بعد جو رو رہی ہے، حضرت علی گھر میں آئے، گھر میں آ کر کہا کہ فاطمہ کتنی لمبی نماز پڑھو گی، تو رات بھر سوئی نہیں ہو، تو اتنی لمبی نماز، اتنی لمبی دعا۔ حضرت فاطمہ رو رہی ہے۔ حضرت علی قریب میں آئے، قریب میں آ کر کہا، تجھے تیری نبی کا واسطہ، تجھے تیرے ابا کا واسطہ، یہ تو بتا پوری رات تک تو جاگے ہیں اور اتنی لمبی نماز اور اتنی لمبی دعا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، حضرت فاطمہ فرمایا، علی یہ میرا آخری دن ہے، کل کا صبح ہوتے ہی تو فاطمہ نظر نہیں آئے گی۔ حضرت علی یہ سن کر تڑپ رہی ہے، تڑپنے لگے، کہنے لگی کہ فاطمہ تیری ابا کو جائے ہوئے 6 مہینے بھی نہیں ہوا، ابھی تو وہ غم ٹھنڈا بھی نہیں ہوا، ابھی تو وہ غم ٹھنڈا بھی نہیں ہوا، ہم پریشان میں ہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا، حضرت فاطمہ فرما رہی ہے کہ علی میں تجھے ایک بات بتاؤں، رات کو سو رہی تھی تو میں اپنے ابا کو خواب میں دیکھا، میرے ابا کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی اس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی اس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے، میں نے اپنے ابا کو پوچھا، یا ابا رات کو میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، اے فاطمہ کل روزہ رکھ لینا، سحری علی کے دسترخوان پر کر لینا، افطار میرے دسترخوان پر کر لینا۔ وہ حضرت فاطمہ نے جب یہ خواب بتائی تو حضرت علی کو بتاتے ہوئے کہ میں نے سحری کی نہ تمہارے ساتھ، تمہیں کیا معلوم، جب میں یہ سحری کرتی تھی تو میرا دل کرتا تھا کہ میرے شوہر کو جی بھر کے دیکھ لوں، اس لیے کہ آپ کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ کھانے بیٹھنے والی نہیں ہوں۔ وہ حضرت فاطمہ کیا فرماتی ہے کہ علی میرے 3 وصیت کو قبول فرما لیجئے۔ حضرت علی قریب میں آئے، فاطمہ ابھی تو وصال، ابھی وصیت کرنے جا رہی ہے، ابھی فاطمہ وصیت کرنے جا رہے ہیں کہ اتنے میں 2 چھوٹے معصوم پیارے بچے حضرت حسن حضرت حسین گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتا ہے کہ حسن ان کے امی رو رہے ہیں، شیر خدا رو رہے ہیں۔ جب چھوٹا بچہ ماں باپ کو روتا دیکھے تو وہ حسن بھی رو پڑے۔ میرے دوستو، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، دونوں چھوٹے بچے کبھی ابا کو پوچھتا ہے، ابا آپ کیوں رو رہے ہو، کبھی امی کو پوچھتا ہے، امی روتی کیوں ہو، ابا امی کچھ جواب نہیں دیتے، لیکن فاطمہ کی زبان سے لکھنا، میں جواب نہیں دوں گی، علی بھی جواب نہیں دیں گے، جاؤ جاؤ نانا کے پاس جاؤ، نانا تمہیں بتا دیں گے میں کیوں رو رہا ہوں، علی کیوں رو رہے ہیں۔ وہ دونوں پیارے سے معصوم سے بچے حضرت حسین کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے نبی کے روضے اقدس پر جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ اندر سے ہمارے نبی کی آواز آتی ہے، یہ ہمارے نواسے حضرت حسین تم میرے پاس تو کل بھی آ سکتے ہیں، تم میرے پاس تو کل بھی آ سکتے ہیں، آج ماں کے چہرے دیکھ لینا، آج آخری دن ہے، ماں کا چہرہ جتنا دیکھنا ہے دیکھ لو، میرے دیدار تو کل بھی ہو جائے گا۔ وہ حضرت حسین دونوں آ کر کہتا ہے، میرے دوستو، میرے پیارو، اماں کیا کہتی ہے، حضرت فاطمہ کیا کہتی ہے، میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، تم کو اللہ کے حوالے
کر کر میں جاؤں گی۔ پھر حضرت فاطمہ نے 3 وصیت کی۔ پہلی وصیت سنو میرے پیارے دوستو، پہلی وصیت سنو۔ حضرت فاطمہ نے اپنے تڑپتا ہوا ہاتھ، کانپتا ہوا ہاتھ، بخار سے بھرا ہوا ہاتھ اپنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھا اور کہا کہ علی مجھ کو معاف کر دینا، میں تمہارے بیوی بن کر رہی ہوں، معلوم نہیں میں تمہارے ساتھ کیا کیا کوتاہی کر کے ہوں، میں نے تم کو کتنا ستایا ہوگا، علی مجھ کو معاف کر دینا۔ حضرت علی تڑپنے لگے کہ نبی کے بیٹی ہو، مجھ سے معافی مانگتی ہو۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ ہاں اگر تم معاف نہیں کرو گے تو قیامت میں اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ پہلی وصیت تھی حضرت فاطمہ کی۔ سنو میرے پیارو سنو، دوسری وصیت کیا تھی؟ دوسری وصیت کیا تھی؟ تمہیں جس سے شادی کرنا ہو حضرت علی سے میرے جانے کے بعد، حضرت علی میرے جانے کے بعد جس سے شادی کرنا ہو کر لینا، لیکن میرے معصوم بچوں کا خیال رکھ لینا، میرے حسن حسین کا خیال رکھنا۔ ہاں یہ جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ پھر حضرت فاطمہ نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت حسین کو سر پر ہاتھ رکھا، حضرت حسین کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا میں جاؤں میں شہید ہونے والے ہو۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں اپنے بیٹے حسن کو، اے بیٹے حسین تم شہید ہو جانے والے ہو، تم جس جگہ پر شہید ہو جاؤ گے وہاں کی سرخ مٹی اللہ کے رسول نے میرے ہاتھوں میں دے دیا۔ میرے پیارے دوستو سنو، تیسری وصیت، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو۔ حضرت فاطمہ کیا فرماتی ہے میرے پیارے دوستو؟ سنو یہ تیسری وصیت، اپنے شوہر سے کہتی ہے علی میرے جب انتقال ہو جائے میرا جنازہ رات کو اٹھانا، اندھیرے میں اٹھانا۔ حضرت علی ذرا رونے لگے، ذرا قطار رونے لگے کہ نبی کی بیٹی ہو، تم دنیا چھوڑ کر جاؤ گی، میں پورے مدینے کو جمع کروں گا، نبی کی بیٹی کا جنازہ اٹھے گا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے نہ علی، رات کے اندھیرے میں نبی کے بیٹی کا جنازہ اٹھانا، اس لیے کہ زندگی میں کسی مرد نے میرے کپڑے کو دیکھا نہیں، میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد بھی میرے کفن کو نہ دیکھے۔ میرے پیارو ذرا سنو، مغرب کا وقت، اذان کا ہونا، میرے پیارو حضرت فاطمہ کو آسمان کی طرف دیکھنا اور مسکرا دینا۔ حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ تم مسکراتی کیوں ہو؟ اس لیے مسکراتی ہو کہ میرے ابا نے دسترخوان بچھا دیا۔ اے علی میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے ابا نے افطار کے لیے دسترخوان بچھا دیا۔ میرے پیارو مغرب کا وقت ہونا، حضرت فاطمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھی اور آنکھیں بند ہو گئی، رات کا وقت ہوا، جنازہ اٹھنے کا وقت آیا۔ بس یہ بات میرے پیارو، آخری بات سن لو، یہ آخری بات ہوا ہے، تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کچھ لوگ تو جمع ہوئی ہے اور جنازہ اٹھنے کا ٹائم آ گیا۔ میرے پیارو جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، حضرت علی روئے جا رہے ہیں، صحابہ روئے جا رہے ہیں، ان چھوٹے معصوم روئے جا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے معصوم بچوں حضرت حسین کا۔ میرے پیارے آپ ہی بتاؤ، تاریخ میں لکھا ہے جب جنازہ اٹھا ہے دونوں اپنے ماں کے جنازے کو کندھے جنازے کو جنازے کے دونوں پاؤں کو پکڑ کر دونوں کی زبان پر یا امی ارجع، اے میرے ماں جا کر واپس آ جانا، یا امی ارجع، اے میرے ماں جا کر واپس آ جانا، تم جاتی ہو لیکن جلدی واپس آ جانا، کرتے کرتے
میرے پیاروں قبر کو کھودا گیا. جب حضرت فاطمہ کا جنازہ قبر میں اتارا جا رہا تھا, حضرت علی وہاں قبر میں بیٹھ کر زارو قطار رو رہے ہیں. روتے روتے ایک جملہ کہتے ہیں کہ اے فاطمہ میں تجھے راضی نہ کر سکا, اے فاطمہ میں تجھے راضی نہ کر سکا. آپ نبی کی بیٹی ہو لیکن تو نے مجھے راضی کر دیا. وہ حضرت علی قبر کے کنارے بیٹھ کر رو رہا ہے. میرے پیارے دوستو, جب جنازے اندر جا رہا ہے, جنازے کی دونوں پاؤں کو ایک طرف حسین پکڑ لیا اور کہا کہ یا امی, اے میری اماں اندر نہ جا. دونوں بچوں کا آواز لگانا ایک صحابی قریب میں کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہے. یہ سب نظارہ حضرت ابو ذر دیکھ رہے تھے تو ان کے زبان سے کیا الذي جئنا بها إليك هذه بنت رسول الله هذه زوجة علي هذه ام الحسنین. حضرت ابو ذر کہتے ہیں, حضرت ابو ذر فرما رہے ہیں کہ زبان سے نکلا, اے قبر تجھے معلوم ہے کس کا جنازہ ہے؟ یہ نبی کی بیٹی کا جنازہ ہے, یہ حسن کا ماں کا جنازہ ہے, یہ علی کے بیوی کا جنازہ ہے. یہ قبر تجھے معلوم ہے کتنی بڑی عورت کا جنازہ ہے. یہ میرے دوستو تاریخ میں لکھا ہوا ہے. حضرت ابو ذر اتنا کہا, قبر کے اندر سے آواز آئی, یا ابا ذر ھذا لیس بنت حسب ولا نسب ہوا بنت عمل صالح. قبر کے اندر سے آواز آیا, اے ابو ذر یہ قبر ہے, یہاں رشتہ داری مت گناؤ, یہاں بتاؤ کہ کون کیا عمل کر کے آیا ہے, کون کیا نیک عمل کر کے آیا ہے. یہاں کچھ